میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور انسان جب تک موت کو بھولا رہتا ہے وہ گناہوں کی طرف بھاگتا ہے، اور جب موت کا منظر اس کے سامنے ہو، موت کا اسے یقین ہو، موت کے بارے میں معلومات اس کے پاس ہوں، تو پھر یہ چیز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ اس لیے آج کے درس میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے وہ صحیح حدیث رکھی جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے اور اس کا تعلق موت سے ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے، امام احمد نے اور امام حاکم نے اپنی اپنی حدیث کی کتب میں روایت کیا ہے۔ حدیث بیان کرنے والے صحابی کا نام ہے براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کے جنازے کے ساتھ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ جب قبرستان میں پہنچے تو اس صحابی کی قبر ابھی بنی نہیں تھی، بنائی جا رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی بیٹھ گئے اور آپ کا رخ قبلے کی طرف تھا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے دائیں بائیں بیٹھ گئے، اور اس قدر سب لوگ خاموش، بے حس بے حرکت تھے کہ جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا، کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا، سب خاموش بیٹھے تھے، کیونکہ جنازے کا وقت ہے، کسی کو دفن کیا جا رہا ہے، اور اس وقت انسان کو چاہیے کہ اپنی موت کو یاد کرے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایسے بیٹھے تھے جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھڑی سے آپ زمین کو کورید رہے تھے، اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر نیچے زمین کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا، پھر اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، 3 بار ایسے ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر۔ فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو، اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے درخواست کرو کہ یا اللہ، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، تیری پناہ میں دیتے ہیں، تو ہمیں اس سے بچانا۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار خود بھی کہا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اللہ میں قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، آخرت کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے، تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے فرشتہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ فرشتے سفید چہروں والے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ اتنا نور ہوتا ہے کہ جیسے ان کے چہروں پہ سورج چمک رہا ہو۔ کیونکہ کس روح کے پاس آ رہے ہیں؟ مومن روح کے پاس۔ اور فرمایا جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، جنت میں سے ایک کفن لے کر آتے ہیں۔ انسان بھی کفن کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن انسان بندوبست کرتے ہیں کفن کا جسم کے لیے، اور فرشتے کفن لے کر آتے ہیں کس کے لیے؟ روح کے لیے۔ فرمایا ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور اس آدمی کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک فرشتے ہوتے ہیں۔ فرمایا پھر موت کا فرشتہ آتا ہے۔ فرق دیکھیں، پہلے میں نے کیا کہا تھا؟ فرشتے آتے ہیں، اب کیا کہہ رہا ہوں؟ موت کا فرشتہ آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا فرشتہ حقیقت میں ایک ہے، باقی جو ہیں وہ موت کے فرشتے کے مددگار فرشتے ہیں، معاون فرشتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ موت کے فرشتے نہیں ہیں۔ تو جب موت کا فرشتہ پہنچتا ہے، وہ اس آدمی کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اور کہتا ہے ایھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، کہ اے پاک روح نکل، اس جسم سے جدا ہو جا۔ نکل کے کہاں جانا ہے؟
اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف. یہ خوشخبری مل رہی ہے، اس کو خوشخبری مل رہی ہے کہ تمہارا انجام اچھا ہوگا. منتظر ہے اللہ کی رضا تمہاری، منتظر ہے اللہ کی مغفرت تمہاری. تو یہ روح بڑی آسانی سے باہر نکل آتی ہے. فرماتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روح اتنی آسانی سے نکلتی ہے کہ جیسے کسی جگہ ایک مشکیزہ لڑکا ہوا ہو. مشکیزہ سمجھتے ہیں نا، چمڑے کا جس کے اندر پانی ہوتا ہے، وہ کہیں لڑکایا گیا ہو تو اس سے ایک ایک قطرہ نیچے گر رہا ہوتا ہے بڑے آرام سے. فرمایا مومن کی روح ایسے ہی بڑے آرام سے باہر نکلتی ہے. اور جو ہی یہ روح باہر آتی ہے تو آسمان و زمین کے مابین جتنے فرشتے ہوتے ہیں سارے کے سارے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اللہ اس پہ رحمت فرما. فرمایا آسمانوں کے اوپر جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اور فرمایا ہر آسمان کے دروازے کے پاس جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ پاک روح ہمارے پاس سے گزرے. فرمایا جو ہی موت کا فرشتہ روح قبض کرتا ہے، وہ جو معاون فرشتے پہلے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس سے روح کو لے لیتے ہیں اور روح کو لے کر جنت سے لائے ہوئے کفن میں ڈال دیتے ہیں، اس خوشبو میں ڈال دیتے ہیں. اور فرمایا جب یہ دنیا سے جا رہی ہوتی ہے روح تو اس سے اتنی خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ فرمایا دنیا کی کوئی خوشبو اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور راستے میں جدھر کہیں فرشتوں کا کوئی گروپ ملتا ہے، فرشتوں کا گروہ ملتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے، یہ اتنی اچھی روح کس کی ہے؟ تو یہ فرشتے جو روح کو لے جا رہے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ فلاں آدمی کی روح ہے، فلاں آدمی کے بیٹے کی روح ہے. اس کا وہ نام لیتے ہیں جو اس کا سب سے اچھا نام دنیا میں لیا جاتا تھا. اس انداز سے اس عظیم استقبال کے ساتھ یہ روح اوپر بڑھ رہی ہے. پہلے آسمان پہ پہنچتی ہے تو اس کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں اور پہلے آسمان کے مقرب فرشتے اس کو دوسرے آسمان تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں اور دوسرے آسمان کے مقرب فرشتے اس کو تیسرے آسمان تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، تیسرے آسمان کے مقرب فرشتے سے چوتھے آسمان تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں. اور اس انداز سے یہ روح اس آسمان تک پہنچتی ہے جس آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. یہاں سے بھی پتا چلا اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، اوپر ہیں. ہر مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ کہاں ہیں؟ اوپر ہیں. اوپر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ہر آواز کو سنتے ہیں، ہر ایک کو جانتے ہیں، ہر ایک اس کے کنٹرول میں ہے، ہر ایک اس کی قدرت میں ہے، لیکن خود ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. جب یہ عظیم روح اوپر پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کو زمین پہ لے جاؤ، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ زمین سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں زمین میں بھیجوں گا اور آخر ایک دن تمہیں زمین سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھاؤں گا. تو یہ روح اوپر سے واپس آتی ہے اور دوسری طرف انسان اس کے جسم کو قبر تک چھوڑنے کے لیے آ چکے ہوتے ہیں. قبر میں اس کو دفن کر دیتے ہیں، قبر کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں اور اس کی یہ روح اس کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے. تو پھر حساب کتاب کے فرشتے پہنچ جاتے ہیں. یہ دو فرشتے آ کے اس میت کو کھڑا کرتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ وقت ہوتا ہے عصر کے بعد کا. تو چونکہ مومن روح ہے یہ کہتی ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دو، میری نماز لیٹ ہو رہی ہے. کتنی عظیم روح ہے جسے قبر میں بھی نماز کی فکر ہے. تو بہرحال موت کے فرشتے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں مر ربک، کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو جواب کیا ملتا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ تعالی. میرے بھائی جو عربی جانتے ہیں ان کے بارے میں سمجھ آتی ہے کہ وہ جواب دے لیں گے، جن کو عربی نہیں آتی وہ کیسے جواب دیں گے؟ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ سکھائے گا. آپ کے عمل نیک ہوں گے، قبر میں عربی بھی سمجھائے گی، صحیح جواب کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دے گا. اور اگر اعمال برے ہوں، اعمال گندے ہوں، اللہ ناراض ہو
تو چاہے آج کل کے رواج کے مطابق قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اذانیں دی جائیں، میت کو سکھایا جائے کہ فرشتے سوال کریں تو جواب یہ دینا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا صاف صاف اعلان ہے، جو بھی قبر میں ہے، بڑا ہو چھوٹا، مرد ہو عورت، نیک ہو بد، اللہ نے لفظ بولا ہے من کا کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو بھی قبروں میں ہیں ان تک آپ اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ اوپر سے اذانیں دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اوپر سے لقمے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی وہ بات ہے جو بخاری شریف میں آتی ہے، جس میں جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی قبر کے اوپر خیمہ گاڑ دیا تھا تاکہ انہیں دھوپ نہ لگے، انہوں نے کہا تھا اس خیمے کو اکھاڑ دو، انہیں سایہ دے گا تو ان کا عمل دے گا۔ تو بات کس سے بنتی ہے؟ عمل سے بات بنتی ہے میرے بھائی۔ تو اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سے سوال ہو رہے ہیں اور اللہ کی توفیق سے جواب دے رہا ہے، کیونکہ اس نے جو زندگی گزاری ہے وہ زندگی گزاری جس کے اوپر رب راضی ہے۔ اب اللہ اس کو توفیق دے رہا ہے کہ اس سوال کا جواب کیا دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ تو مر ربک کے بعد سوال ہوتا ہے من نبیک کا، تمہارے نبی کون ہیں؟ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے، اور اشارہ کس طرف ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اس کی وجہ سے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کی تصویر وہاں پہ دکھائی جاتی ہے یا آپ قبر میں حاضر ہوتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ بات غلط ہے، کسی صحیح حدیث سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو بہرحال یہ جواب دیتا ہے کہ میرے نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال ہوتا ہے ما دین، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر سوال ہوتا ہے ما عملک، تمہارا عمل کیا ہے، کیا کرتے رہے ہو؟ تو میرے بھائی اس سوال کے اوپر بھی غور کریں اور اس کے جواب کے اوپر بھی غور کریں۔ سوال کیا ہو رہا ہے؟ ما عملک، تمہارے عمل کیسے ہیں، تمہارے عمل کیا ہیں؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، کہ میں نے اللہ کے کلام کو پڑھا، اللہ کے کلام کی تلاوت کی اور اس کے اوپر ایمان لے کر آیا، اسے سچا جانا۔ نمبر ایک کیا کیا؟ اللہ کے کلام کو پڑھا، اس کی تلاوت کی ہے۔ میرے وہ بھائی جو تلاوت نہیں کرتے، جنہوں نے آج تک تلاوت نہیں سیکھی، یہ کیا جواب دیں گے؟ اور صرف تلاوت سیکھ لینا کافی نہیں ہے، وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تلاوت بھی کی، ایمان بھی لے آیا۔ جب آپ تلاوت کریں آپ کو پتہ نہ ہو قرآن کیا کہہ رہا ہے، آپ ایمان کس چیز پہ لا رہے ہیں؟ ایمان تو اسی چیز کا نام ہے کہ آپ تلاوت کریں، اللہ کوئی بات کہے اور آپ کہیں میں نے اللہ کی اس بات کو قبول کیا، میں اس پہ ایمان لے کر آیا۔ وصدقت، اور میں نے اس کو سچا جانا۔ تو میرے بھائی جب وہ ایسے شاندار جواب دیتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے صدق عبدی، کہ میرے بندے نے صحیح جواب دیے ہیں، میرا بندہ اس امتحان میں کامیاب ہے، میرے بندے نے جو کہا سچ کہا ہے۔ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فرمایا اس کا بستر لگا دو۔ کون سا بستر؟ جنت کا بستر۔ اور اس کو لباس پہنا دو۔ کون سا لباس؟ دیکھیے غور کیجئے، حالانکہ انسان بھی 3 کفن دے کے بیچتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس کو اب وہاں پہ لباس کون سا مل رہا ہے؟ جنت کا۔ پتہ چلا بات عمل کی ہے۔ عمل اگر آپ کے اچھے ہیں تو قبر میں سب کچھ مل رہا ہے، بستر بھی لگ گیا ہے، جنت کا لباس بھی مل گیا ہے۔ اور اگر عمل اچھے نہیں ہیں تو چاہے آپ قبر پختہ بنا لیں، چاہے آپ گنبد بنا لیں، چاہے آپ سنگے مرمر کی بلڈنگ قائم کر لیں، چاہے آپ اس کو ارکے گلاب سے دھوئیں، چاہے چادریں صبح و شام چڑھائیں، چاہے پھول چڑھائیں، اگر بتیاں لگا لیں، اللہ کی قسم اگر اس کے اعمال برے ہیں، ان تمام چیزوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بات عمل کی ہے، عمل کی۔ تو اس عظیم آدمی کے چونکہ اعمال اچھے ہیں تو اس کو جنت کا بستر مل چکا ہے، جنت کا لباس مل چکا ہے۔ اور فرمایا اس کی قبر اتنی وسیع کر دی جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر وسیع ہوتی ہے۔ اب ہم نے قبر کتنی بنائی تھی؟ چھوٹی سی بنائی تھی نا، لیکن کیا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟
بستر جنت کا، لباس جنت کا، اور قبر اتنی وسیع کہ اتنا وسیع اس کا اپنا گھر بھی نہیں ہوگا. گھر میں بھی ایک ہی کمرہ ملتا ہے نا، بڑی مشکل سے، کوئی امیر بھی ہو تو ایک کمرہ ہی ملتا ہے نا. اور یہاں پہ کیا ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر وسیع ہے. یہ ہے برزخ کی دنیا، یہ ہے غیبی باتیں. ہم نے بظاہر قبر چھوٹی سی بنائی ہے، ساتھ ایک قبر اور بھی ہے، ادھر بھی قبر ہے ادھر بھی قبر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے. اسی لیے کہتے ہیں برزخ کی باتیں ہماری عقل سے باہر ہیں، وہاں عقل نہیں لڑانی چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا جی چونکہ ہم سلام کہتے ہیں ان کو اس لیے وہ سنتے ہوں گے. میرے بھائی وہ برزخ کی باتیں ہیں، غیبی جہان ہے. اگر صحیح حدیث میں آیا کہ وہ سنتے ہیں تو سر آنکھوں پہ، صحیح حدیث میں نہیں آیا تو وہاں پہ اپنی عقل نہ لڑائیں. یہ اور دنیا ہے، یہ اور نظام ہے. تو بہرحال اس کی قبر اتنی وسیع کر دی گئی ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر وسیع ہے. اور پھر اس کی قبر کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جنت کی طرف. ہے وہ ہماری دنیا میں یہاں پہ دفن ہے اور ہماری طرف سے کوئی سوراخ نہیں ہے. کیا کوئی سوراخ ہے جس سے اس کو ہوا ملے، روشنی ملے؟ لیکن چونکہ یہ برزخ کا جہان ہے، یہاں پہ اللہ کا نظام چلتا ہے، اللہ کا سسٹم چلتا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے کہ اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے جنت کی طرف، جس سے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے جنت، یہ ہے جہنم. اگر تو برے اعمال کرتا تو جہنم میں یہ جگہ تیرا ٹھکانہ تھی، اب تو نے اچھے اعمال کیے ہیں تو جنت میں وہ جگہ ہے جو تیرا ٹھکانہ بنے گی. اور پھر اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے، خوبصورت چہرہ، خوبصورت لباس، بڑی شاندار خوشبو آ رہی ہے. تو یہ اس سے کہتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ خیر والا چہرہ ہے، تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں. میں کون ہوں؟ تیرا نیک عمل ہوں. اور وہ نیک عمل بول کے کہتا ہے کہ میرا تیرے بارے میں تبصرہ یہ ہے، میرا تیرے بارے میں تجربہ یہ ہے کہ میں نے تجھے نیکی کے کاموں میں بہت تیز پایا، نیکی کے کاموں میں نے تجھے بہت تیز پایا، اور گناہ کے کاموں میں تجھے میں نے بہت پیچھے پایا. جب نیکی کا موقع ہوتا، نماز پڑھنے کا موقع ہوتا، روزہ رکھنے کا موقع ہوتا، حج کی بات ہوتی، تلاوت کی بات ہوتی، تفسیر کی بات ہوتی، سچ بولنے کی بات ہوتی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہوتی، تو سب سے آگے ہوتا. اور جب کبھی تو نے گناہ کیا بھی تو نہ چاہتے ہوئے، سستی سے، اللہ سے ڈرتے ڈرتے، تیرے قدم تیرا ساتھ نہیں دیتے تھے. اور اب کیا ہے؟ اب تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تیرے لیے جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو ہمیشہ رہیں گی، اور تیرے لیے اللہ کی رضا ہے. جب وہ آدمی یہ سارا کچھ دیکھتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ جلدی سے قیامت بپا کر دے تاکہ میں اپنے گھر والوں سے مل سکوں. اور اسی حدیث میں فرماتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے برعکس جب اس آدمی کے فوت ہونے کا وقت ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، جو بد ہوتا ہے، جو برا ہوتا ہے، تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں. مومن روح کے پاس فرشتے کون سے آئے تھے؟ سفید چہروں والے، جن کے چہروں پہ ایسے نور تھا جیسے سورج چمک رہا ہو. فرمایا اب اس آدمی کے پاس وہ فرشتے آتے ہیں جو سیاہ چہروں والے، سخت زبان، سخت دل، اور اس کے دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں. جہاں تک اس کی نگاہ پہنچ رہی ہوتی ہے وہاں تک وہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ آدمی ان کو دیکھتا ہے، ان کی گفتگو کو سنتا ہے. اور پھر موت کا فرشتہ بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کے سر کے پاس آتا ہے. اور پہلے فرشتے جو آئے ہوئے ہیں وہ جہنم سے کفن لے کر آئے ہیں. کہاں سے کفن لے کر آئے ہیں؟ اور کفن بھی کیا ہے؟ ٹاٹ ہے. کفن بھی کچھ نرم نہیں ہے، آرام دہ نہیں ہے. ٹاٹ کی شکل میں جو جسم کو لگے، جس سے جسم میں چبھن محسوس ہو، تو ایسا کفن لے کر آتے ہیں، بدبو لے کر آتے ہیں.
اور یہ موت کا فرشتہ جب سرہانے بیٹھتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ خبیث روح باہر نکل، اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ کا عذاب تیرا منتظر ہے۔ اب چونکہ انجام نظر آ رہا ہے تو یہ روح باہر نکلنے سے انکار کر دیتی ہے، جسم کے اندر بھاگتی ہے، چھپنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو پھر موت کا فرشتہ سختی کے ساتھ، قوت کے ساتھ نکالتا ہے، اور فرمایا جب نکالتا ہے تو اس آدمی کا وہی حشر ہوتا ہے کہ جو جب سیخ تر روئی میں، گیلی روئی میں ڈالی جائے اور سیخ کے دائیں بائیں کنارے ہوں، لوہا لگا ہوا ہو، تو اس کو جب آپ روئی سے نکالیں گے تو روئی کا کیا حشر ہوگا؟ روئی پھٹ جائے گی۔ فرمایا ایسے ہی جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے، جس سے اس کی رگیں پھٹ جاتی ہیں، اس کے پٹھے پھٹ جاتے ہیں، اور جو ہی روح باہر نکلتی ہے آسمان و زمین کے مابین سارے فرشتے اس کے اوپر لانتے کرتے ہیں، آسمانوں کے اوپر فرشتے اس کے اوپر لانتے کرتے ہیں، اور آسمان کے دروازوں پہ جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کا گزر ہماری سائڈ سے نہ ہو۔ موت کے فرشتے کے معاون فرشتے اس روح کو لے لیتے ہیں اور اس کفن میں ڈال دیتے ہیں جو جہنم سے لے کر آئے ہوتے ہیں، جو ٹاٹ کا ہوتا ہے، بدبو میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر جب اس کو لے کر نکلتے ہیں تو اس سے اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ شاید دنیا کے کسی گندے سے گندے مردار کی اتنی بدبو نہ آتی ہو۔ اور جب لے کے اوپر چڑھتے ہیں تو جہاں کہیں فرشتوں کا کوئی گروپ ملتا ہے وہ پوچھتے ہیں یہ گندی روح کس کی ہے؟ تو یہ فرشتے بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی کی ہے، فلاں آدمی کے بیٹے کی ہے، جو دنیا میں اس کے نام لیے جاتے تھے، ان ناموں میں سے جو سب سے گندا نام ہوتا ہے وہ لے کر بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے۔ اور اس کی روح پہلے آسمان تک پہنچتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اس کے نامہ اعمال کو سجین میں بھیج دو۔ سجین کیا ہے؟ زمین کے نیچے وہ جگہ جہاں پہ بد روحیں ہوتی ہیں اور ان کے نامہ برے اعمال ہوتے ہیں، برے نامہ اعمال ہوتے ہیں، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لٹا دو، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی میں پھر لٹاؤں گا اور مٹی سے دوبارہ تمہیں زندہ اٹھاؤں گا۔ چنانچہ یہ روح واپس آتی ہے، اوپر سے اس کو دھکا دیا جاتا ہے، دھکیلا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر جب اس کا جسم اس کی قبر تک پہنچ چکا ہوتا ہے تو یہ روح اس میں آ کے داخل ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھی جو اس کو دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں یہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ کیا سنتا ہے؟ ان کے قدموں کی۔ میرے بھائی عام طور پہ اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا قرآن پاک میں کہ جو قبروں میں ہے نہیں سنتے، انک لا تسمع الموتى، جو مردے ہیں وہ نہیں سنتے، لیکن یہ اس قانون سے استثناء ہے کہ جب دفنانے والے دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ کو مردہ سنتا ہے، اور یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے رونے کی آواز کو سنتا ہے، ان کے بین کو سنتا ہے، ان کی گفتگو کو سنتا ہے، نہیں، صرف ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، بس یہ بتایا گیا ہے، اور وہ بھی اسی وقت حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب وہ دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں تب۔ تو پھر وہ موت کے فرشتے پہنچ جاتے ہیں جنہوں نے حساب کتاب لینا ہوتا ہے، وہ فرشتے پہنچ جاتے ہیں جنہوں نے حساب کتاب لینا ہوتا ہے، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہا لا ادری، کہ ہائے مجھے کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا نبی کون ہے؟ کہتا ہائے مجھے کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ کہتا ہائے مجھے نہیں پتا، کہ نہ اس نے قرآن پڑھا، نہ اس نے علم لیا، نہ اس کو کسی بات کا پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کو جہنم کا لباس دے دو،
جہنم کا لباس پہنا دو اور جہنم کا بستر اس کے لیے لگا دو. اور فرمایا اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے. قبر آپ جانتے ہیں پہلی تنگ ہوتی ہے, اور چونکہ اب یہ بدروح ہے, برا آدمی ہے, کافر ہے, نیک نہیں ہے, اس لیے فرمایا اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دونوں سائڈ کی ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں. اور پھر جنت اور جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اسے بتایا جاتا ہے کہ اگر تو اچھے اعمال کرتا تو جنت میں یہ تیرا ٹھکانہ تھا, اب تو نے برے اعمال کیے ہیں تو جہنم میں یہ جگہ تیرا ٹھکانہ ہوگی. اور پھر اس کی قبر میں سے ایک دروازہ جہنم کی طرف کھول دیا جاتا ہے, جس سے جہنم کی بدبو آتی ہے, جہنم کی گرمی اور تپش آتی ہے. اور پھر اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے, گندے کپڑے, بدبو آ رہی ہے, کبھی چہرہ ہے. یہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے تو کون ہے, تیرا چہرہ بڑا برا چہرہ ہے. وہ کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں, تیرا برا عمل ہوں, اور میری تیرے بارے میں گواہی ہے, میرا تیرے بارے میں تبصرہ ہے کہ تو گناہ کے کاموں میں بہت شیر تھا, گناہ کرنے میں تجھ میں بڑی جرت واقع ہوئی تھی, گناہ کرنے کے لیے بہت تو تیز تھا, اور نیکی کاموں میں تو بہت پیچھے پیچھے رہتا تھا. اب اللہ کا عذاب تیرا منتظر ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا انجام یہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ قیامت واقع نہ کرنا, قیامت نہ آئے. دنیا میں انسان کیا کرتا ہے, دنیا میں انسان کہتا ہے کہ جس مصیبت میں ہوں اس سے جان چھوٹ جائے, آگے دیکھ لیں گے کیا ہوگا. لیکن وہ اب قبر میں پہنچ چکا ہے, اس کو پتہ آگے کیا ہو رہا ہے. تو چونکہ قیامت کے بعد, قیامت بپا ہونے کے بعد جو عذاب ملے گا وہ اس سے زیادہ سخت ہے, اس لیے وہ کہتا ہے یا اللہ قیامت نہ واقع ہو, یعنی کہ یہ عذاب اس عذاب کے مقابلے میں ہلکا ہے. اور پھر اس کے اوپر ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے ایک فرشتے کی, جو اندھا ہوتا ہے, جو گونگا بہرا ہوتا ہے. جو کیا ہوتا ہے, اندھا ہوتا ہے, گونگا بہرا ہوتا ہے. میرے بھائی موت کے بارے میں آپ نے پہلے بھی بڑے قصے کہانیاں سنے ہوں گے, لیکن جو میں بتا رہا ہوں یہ صحیح حدیث ہے, ضعیف روایت نہیں ہے, من گڑت نہیں ہے. کئی لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جی لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو مرضی بیان کر دو, جھوٹے کہانیاں بھی بیان کر دو, کوئی بات نہیں, فائدہ ہی ہوگا. جھوٹے خواب, جھوٹے قصے, نہیں نہیں نہیں, جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے چاہے آپ کا ارادہ اچھا ہو. لیکن یہ صحیح حدیث ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کے اوپر ڈیوٹی لگائی جاتی ہے ایسے فرشتے کی جو اندھا ہوتا ہے, گونگا بہرا ہوتا ہے, اور اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا ہے. اتنا سخت ہتھوڑا, فرماتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. لیکن یہاں پہ اس ہتھوڑے سے اس انسان کو مارا جا رہا ہے, اور یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا, پھر اس کو ٹھیک کیا جائے گا, پھر مارا جائے گا, اور یہ عذاب کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. میرے بھائی یہ وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا یہ منظر بتایا ہے. اس لیے ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے اور دوا بھی, دعا بھی اور نیک عمل بھی. دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جب موت آئے ایمان کے اوپر آئے, اسلام کے اوپر آئے, توحید کے اوپر آئے, اور جن فرشتوں سے واسطہ پڑے وہ نورانی فرشتے ہوں, رحمت والے فرشتے ہوں, عذاب والے نہ ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے, اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, ہمیں گناہوں سے بچائے. تو آج کے درس کا یہیں پہ میں اختتام کرتا